السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج آیا تھا ایک دوست سے ملنے کے لیے، معاذ بھائی، اور ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. بڑا ویسے ہی گپ شپ چل رہی تھی بڑی اچھی انداز میں. تو ویسے چلتے چلتے بات آئی کہ بندہ جب ملیشیا، چونکہ ایک الگ کلچر ہے، ہمارا پاکستان ایک، ہم لوگ ساؤتھ ایشینز ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہے ہمارا کلچر. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا یار کیوں نہ ان سے تھوڑا معلوم کیا جائے کہ ایک تو شادی کا پروسیس کس طرح ہے، اور ایک پاکستانی یہاں پہ اگر شادی کرتے ہیں تو ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا یہاں پہ ایزی بھی ہے شادی کرنا یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ملے تھے ماشاءاللہ معاذ بھائی سے، اللہ ان کو خوش رکھے. اور ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی ہے ملیشیا میں. تو تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا ونس اگین معاذ بھائی. پہلے تو یار یہ بتایا، ماشاءاللہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے جی. تو یہاں پہ کیسے شادی کا خیال آیا آپ کو ملیشیا میں؟ یہاں پہ اصل میں میری رہائش ادھر ہی ہے، پچھلے 15-17 سال سے یہیں ملیشین ریزیڈنٹ ہوں میں. اچھا. تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا میں یہیں رہتا ہوں اور یہیں کے لوگوں میں تھوڑا سا گھل مل گیا ہوں، تو پھر یہاں پہ. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ یہاں کے لوگ اس طرح آسانی سے مطلب دوسرے کسی کلچر کے بندے سے شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ عبدالولی بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ فیملی جو ہے وہ اپنی بچیاں یا اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو فوراً اس میں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں. بہت اصل میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ سادگی ہے، چیزیں معاملات جو ہیں وہ بالکل سادگی ہے، سمپل ہے. ہماری جیسے پاکستان میں اور شوم شڑکا اور ڈھول کا جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ان سے بھی سادہ ہے، یعنی پاکستان سے تو بہت سادہ لگ رہا ہے. پاکستان سے بہت سادہ ہے جی. اچھا. تو بس یہاں پہ الحمدللہ کلچر بہت اچھا ہے یہاں پہ. اچھا کلچر یعنی کہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو. جی بالکل باہر کے لوگوں کو. جی. لیکن لازمی بات ہے وہ انویسٹیگیشن تو ہوتی ہوگی نا کہ یار یہ بندہ کس طرح خاندانی لیول پہ جو ہے نا کتنا اچھا ہے، کاروباری لیول پہ یا کام، یہ چیزیں جیسے پاکستان میں تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا جب رشتہ لے کر جاتے ہیں کہیں پہ. بس وہ دیکھتے ہیں کہ معاذ جیسا ہے، اچھا ہے، تو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی دین اور دنیا دونوں حوالے سے. اچھا معاذ بھائی تھینک یو سو مچ. یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ سے پاکستانی سٹیزن ہو نا؟ جی. تو یہ جب آپ شادی کا آپ کا بن گئی بات کہ آپ شادی کرنی ہے، تو اس کا پھر کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یعنی لیگلی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ کس طرح آپ جا کے اس کو وہ کر لیتے ہو؟ اچھا عبدالولی بھائی، یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے ملیشیا میں ہر جگہ، چاہے وہ آپ کمپنی انکارپوریٹ کر رہے ہوں، چاہے بینک اکاؤنٹ ہو، شادی کر رہے ہوں، ہر جگہ بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہے. اچھا. انہوں نے سرٹن کنٹریز کے لیے سرٹن ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اگر میں بینگ اے پاکستانی کی ریکوائرمنٹس کی بات کروں تو میری شادی کو تو خیر 1-8 سال کچھ ہو گیا ہے اوپر. تو نارملی جو فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ سنگل ہیں یا آپ ڈیورسی ہیں یا آپ آلریڈی میرڈ ہیں، آپ نے یونین کاؤنسل سے ایک اپنے اسٹیٹس کا لیٹر لینا ہوتا ہے کہ آئیدر میں شادی شدہ ہوں یا آئیدر میں سنگل ہوں یا آئیدر میں ڈیورسی ہوں. وہ یونین کاؤنسل سے جب آپ لیٹر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر اپنی وائف سے اجازت نامہ. اچھا یعنی ملٹیپل شادی یہاں پہ الاؤڈ ہے؟ جی الاؤ ہے، کر سکتے ہیں. اچھا ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یا تو اگر آپ سنگل ہیں، اگر میں سنگل اسٹیٹس کی اس پہ بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر اجازت نامہ چاہیے ہو. یہ یونین کاؤنسل کا لیٹر اور یہ اجازت نامہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر سب سے پہلے فارن منسٹری آف پاکستان سے یہ اٹیسٹ ہوگا. اچھا. اس کے بعد یہ دونوں ڈاکومنٹ جو ہیں آپ جمع کرائیں گے ملیشین کاؤنسلیٹ کراچی میں یا ملیشین ہائی کمیشن جو اسلام آباد میں ہے، وہ اس کو اٹیچ کرے گی. جب یہ دونوں ڈاکومنٹس اٹیچ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے نارمل وزٹ ویزا لے کے ملیشیا آنا ہے. اور یہ دونوں ڈاکومنٹس سب سے پہلے تو منسٹری آف فارن افیئرس اٹیچ کرے گا ان ڈاکومنٹس کو. جب وہ اٹیچ کر دے گا اس کے بعد آپ یہ ڈاکومنٹس لے کر جائیں گے پاکستان امبیسی ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ یونین کاؤنسل کے لیٹر کے اوپر آپ کو جو ہے ایک لیٹر ایشو کرے گا کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں. نو آبجیکشن لیٹر ہوتا ہے. اس میں بیوی کی بھی آپ کی جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی، آپ کے پاسپورٹ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی کہ یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. پھر یہ لیٹر لے کے میرے پاس، جیسے جب میں نے شادی کی تھی تو اس وقت میرے پاس اپنی کمپنی کا اپنا جو ہے وہ پروفیشنل ایکسپیکٹ کا جو ہے میرے پاس ویزا تھا. تو میں گیا یہاں پہ پترا جایا امیگریشن میں
اور امیگریشن نے میرا جو ہے نا ویزا اس کو ویلیڈیٹ کیا, اس کو انڈورس کیا کہ ہاں یہ ایلیجیبل ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے اگامہ اسلام. اگامہ اسلام یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ملیشیا مسلمان ملک ہے, تو اگامہ اسلام ان کا ایک ریلیجیس افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ ہاں ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے. اچھا ملیشیا میں سب سے اچھا ایک رول یہ بھی ہے کہ جب بھی شادی کرتا ہے اس کی شادی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ میاں اور بیوی دونوں اپنے HIV ٹیسٹ نہ کروا لیں. اس کی رپورٹس بھی اس کے ساتھ ہم نے سبمٹ کرنی ہوتی ہیں. اور پھر جب یہ والا جو پروسیس جو میں نے ابھی تک بتایا جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے جو پاکستانی حضرات ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی. لڑکی کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان کے والد کی اجازت نامہ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جس ایریا میں رہتے ہیں ہم لوگ اس کی مسجد, جیسے میرا ریزیڈنسی ایڈریس ایک جگہ کا ہے تو جو میری نیئرسٹ مسجد ہوگی اس کا امام اپروول دے گا کہ ہاں یہ بندہ بس سرٹیفائی ہو گیا, جی شادی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شادی کرنے کے لیے مسجد جانا ضروری ہے تاکہ امام صاحب دیکھ لیں کہ آپ ٹھیک ہے آتے ہیں. اسی طرح لڑکی جو ہے وہ اپنے مسجد کے امام سے اس کا والد جو ہے یا والدہ جو بھی ان کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس کے لیتے ہیں, اور باقی پھر ہم جا کے ڈیٹس وغیرہ لیتے ہیں کہ شادی کب کرنی ہے, اور پھر اس کو شادی ہو جاتی ہے. پھر شادی کی جو تقریب ہوتی ہے وہ مطلب شادی کی تقریب اللہ اکبر ملیشیا میں جو شادی ہے وہ صبح ہوتی ہے. 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور بالکل سمپل سی تقریب ہوتی ہے. ملیشیا میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جہیز وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا جہیز وغیرہ نہیں ہے. لڑکا لڑکی جب ان لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اپنا سیپریٹ رہتے ہیں. ان کو ملیشینز جو ہیں قوم ہیں اللہ اکبر اللہ نے ان پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ اتنے سادے ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ لڑکے کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے کتنا بڑا بزنس ہے. ایز لانگ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی کے لیے تیار ہیں تو بس ان کے والدین ان کو اجازت دے دیتے ہیں. اس میں چھوٹا سا سسٹم ملیشیا کا ایسا ہے کہ جیسے میں نے شادی کرنی ہے تو لڑکی کا والد جو ہے نا ان کے پاس لڑکے والا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کتنے مہمان آئیں گے شادی پہ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 100 مہمان آئیں گے. اچھا 100 مہمان پہ خرچہ کتنا ہو جائے گا, جی 10,000 رنگٹ کا خرچہ ہوگا, چلے 5,000 رنگٹ میں شیئر کر دیتا ہوں. بہت ساری صورتوں میں لڑکی کے والدین یا ان کی فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی خوشی سے کریں گے. تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف لڑکی کا جوڑا آپ نے بنانا ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا جوڑا لینا ہے. نارمل ایک جوڑا بنانا ہے, آپ نے ایک انگوٹھی اپنی شادی کی انگوٹھی ہے, اور حق مہر لازمی ہے کہ حق مہر جو ہے نا وہ پری ڈیفائنڈ اس کو طے کیا جاتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی مطلب یہ تو ہماری پاکستانی قوم کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے خیال سے کہ وہاں پہ شادیاں کتنی مشکل کر دی گئی ہے. تو یہاں پہ جیسے آپ نے بھی بتایا تو اس میں ڈاکومنٹیشن تو چلو اپنی جگہ ہے کہ وہ تو تھوڑا سا زیادہ ہے, لیکن یہ کہ ایکچوئل جو شادی کا پروسیجر ہے وہ ایزی اور سمپل ہے. کوئی مطلب بندے کے اوپر کوئی زیادہ پریشر یا برڈن نہیں ڈالا جاتا. تو بھائی جو ڈاکومنٹیشن کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے حضرات ہیں پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, دوسرے ممالک سے جو آلریڈی میرڈ تھے اور جن کے معاملات تھے انہوں نے اپنی میرجز کو چھپایا اور ملیشیا میں آ کے شادی کی. بعد میں ان کی شادی کی نہیں وجوہات پہ نہیں چل سکی یا کیا ہو گیا. تو یہ ٹرانسپیرنسی کو رکھنے کے لیے پراپر اس کے لیے انہوں نے یہ چیزیں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا معاذ بھائی اب یہ بتائیں کہ شادی کا کرنے کے بعد جو ہمارے لوگ نا آج کل بڑے وہ ہے نا کہ یار باہر جا کے شادی کرو, باہر جا کے ملیشیا میں شادی کرو, لندن میں کرو, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ بھی ویڈیوز. جی تو یہ ملیشیا میں شادی کا کیا مطلب, کیا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کوئی امیگریشن کے حوالے سے, یا کوئی اور یہاں پہ بندہ شادی کر لے تو بس پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ فائدے تو ظاہر ہے نہیں, ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے کام تو آپ نے کرنا ہوتا ہے اور یہ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے. پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ ملیشیا میں شادی کر لیتے ہیں؟ ملیشین سٹیزن شپ وغیرہ نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی اگر شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں تو آپ PR کے لیے پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اس میں. اچھا ویسے اسٹارٹ میں ویزا وغیرہ دے دیتے ہیں شادی کے بیس دے دیتے ہیں؟ جی شروع میں جیسے فرسٹ ٹائم ہے تو آپ کو 6 مہینے کا ویزا دے دیں گے, پھر 6 مہینے کا دے دیں گے, پھر سال 2 سال کا 3 سال کا. آرام سے یعنی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ شادی ریئل ہے یا نہیں؟ جی ہاں چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں بالکل. اور بعد میں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ جب بچے ہوتے ہیں تو آپ تو ادھر مطلب بچے جیسے ہوتے ہیں اگر وہ تو ملیشین سٹیزن ہوتے ہیں. اچھا پاسپورٹ لے کر ہی آتے ہیں. اچھا اور شادی کے بعد کوئی آپ کو ایجوکیشن کا یا میڈیکل کا یا سوشل کوئی فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ کوئی ایز سچ بینیفٹ میں نے تو خیر ابھی تک نہیں دیکھا, لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہے تو پھر وہ دیکھا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ تو آسانی ہوتی ہے, ایزی ہو جاتی ہے, آپ کو لائسنسز وغیرہ میں آسانی ہو جاتی ہے, معاملات کرنے میں
آسانی ہو جاتی ہے، فرق پڑتا ہے. بس ہمارا تھوڑا سا ٹائم ختم ہو گیا، کیمرے میں چارجنگ بھی ختم ہے، اور وہ ادروائز بہت سارے اور بھی سوال کرتے ہیں آپ سے جی کہ یہاں کی لائف وغیرہ کیسی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیتے ہیں. ضرور. اور تھینک یو سو مچ ونس اگین، آپ نے ٹائم دیا، جی اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی دعائیں کریں کہ ان کی زندگی شادی والی کامیاب ہو اور لمبے عرصے تک مطلب مرتے دم تک قائم رہے. اچھا یہاں پہ میں ایک وہ بات ختم کرنے سے پہلے بتاؤں گا، یہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا میاں ہے اور یہ ہمارا موت تک کا ساتھی نہیں ہے، یہ ہمارا جنت تک کا ساتھی ہے. یہ ان کی ایسی سوچ ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.